اس جدوں بادشاہ سن ہاتھی کو دیکھیا نا تو اس آخیا ہاتھی اس تک گل اثر ہی نہیں کر دی. اس آخیا اوے سنو لوگو جڑا جنا اس ہاتھیا کو روال سی نا تو میں اس کو اتنے اتنے پیسے دے سا, اتنے انعام دے سا. ڈوم اٹھے اس ٹول ماریا, ہاتھیا کو کہ لگی ٹولا نال جی. میراسی اٹھے اس تری ماری, ایک اور اٹھے اس بانسری ماری, بنجری ماری. ہاتھیا کو کہ لگی. سارے سنا اپنے اپنے کرتب دسے, ان کو سمجھ دو جی, سمجھ دو, سونی سمجھ دو, میں بھی سونی بولتا. سارے اپنے اپنے کرتب دسے, ہاتھیا کو کہ لگی. ہاتھی کدوں روندا ہے؟ مڑے نالو ایک مسکین جا ملانا سا نا, وہ اٹھیا تو اس ہاتھیا دا کانوں تا پرتیا, کان نکے نکے انہیں ہاتھیا دے نا دیکھے تو ہاں مجھ بڑے بڑے انہیں کان پرتیا تو اس پہ کوئی گل کیتی تے ہاتھیا دے ہاتھ نو شروع ہو گئے. لطیفہ ہی ہے, بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا, اٹھ کے کھل گیا. اس ہوئے مولوی صاحب گل سنو, اس تے کنا میں کیڑی نعت پڑھی ہے, کیڑا شعر پڑھے ہے, مولانا روم دا کلام پڑھے ہے, اقبال دا پڑھے, کس دا پڑھے؟ ہاتھی رونا لگ گیا, اس کو کیا سنایا تو سنا؟ اور صاحب بادشاہ سلامت, اللہ دی قسم میں کوئی حدیث نہیں پڑھی, کوئی آیت نہیں پڑھی, کوئی شعر نہیں پڑھیا, کوئی کلام نہیں سنایا, میں اپنی تنخواہ دسی ہے. اللہ دی قسم استیاں تنخواہ دا سن کے ہاتھی بھی رونے نہ چاہے. نبی علیہ السلام دے زمانے میں ایک تبلیغی جماعت گئی نا, لوگ مکو آختا جی جماعت ایک گئی نا تبلیغ کی غرض سے. جماعتیں اس وقت بھی جاتی تھی, حضور نے جماعت ایک بھیجی. جماعت گئی, انہوں نے جا کے ایک مسجد میں نماز پڑھی. تبلیغیاں دیاں بھی مولوی تا نظر ہوندی ہے. انہوں نے دیکھا مولوی صاحب کی چادر پھٹی ہوئی ہے, شلوار بڑی آپ بڑی گلاں کی انہوں نے سنا ہے جی عجیب ملانے نمازاں پڑھالدا ہے تمبی پھٹی دی اس دی اج اس بھی چلا لا کے مڑ کے آون نو بھی دیکھتے نا اس تمبی پھٹی دی کہتے نہیں ہوئی تے گٹیں کو تلے تے ہوندی ہے نا, تبصرہ تو ہوتا ہے نا, نہیں ہونی چاہیے. حضور نے منع فرمایا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اگر جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی, فرمایا وہ حصہ جہنم میں جلے گا. یہ حضور کا ارشاد ہے. بہرحال واپس آئے, آ کر آقا دو جہاں کو کارگزاری سنائی. یا رسول اللہ, ہم نے فلاں جگہ دعوت دی, فلاں دعوت دی, فلاں دعوت دی, لیکن ایک مسجد میں ایک بستی میں ہم نے نماز پڑھی, ہم نے دیکھا امام صاحب کی چادر پھٹی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ تنبیہ فرمائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی والوں کو پیغام بھیجا. اس بستی پہ ہر بستی پہ چودھری ہونے, خان ہونے, نواب ہونے, بڑے ہونے, نکے ہونے, ہونے کہ نہیں ہوندے, موچن اس ویلے بھی ایسے آج بھی ہیں. تاک کے دے نبی علیہ السلام سنو اپنے دربار میں آؤ, فلانے امامہ دے مقتدی ہوئے ادھر آؤ, تشریف لائے. اور جڑی جماعت گئی ہو آپ بے آہتن کنا بے عقیدے کو جی امام نظر نہیں آندا, مولوی صاحب صحیح نہیں ہوندا. ایک گل ہے, انہاں کو بلایا ہے. حضور علیہ السلام نے بلا کر انہیں کہا پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں. جمعہ بھی پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں. جنکاں کو بھی پڑھالدا ہے, درس بھی دیندے, مسیتی پہ سارے کام کر دے. فرمایا وَاسْتِرُوا امامکم, اور اپنے امام کو ڈانپنا اور اس کو کپڑے دینا تمہاری ذمہ داری ہے. جاؤ جا کر اپنے امام کو ڈانپو. میرے دوستو, آج تک کدے مولوی کو نکی جی گڈی آ جو لینا تحت, ہاں جی دیکھے گڈیاں تے چڑھے دن جی,
اساں کو جا مولوی چنگا لگتا ہے نا گلا پہ بالٹی پائی دیو نا تے ادھر چولا پائے دو ہے ادھر روٹیاں منگے پا کے وظیفہ دیو جی ادھر بالٹی پہ لوتر دیو جی او جا ملانا اچھا لگتا ہے اساں کو جی نہ میرے پاس نہیں ہے گاڑی میں گاڑی کہہ دی نہیں میں کہ مسیت بن دی ہے لوگ آسن وہ دیکھو نا مسیتی دے پیسے دی گاڑی چاکی دی ہے بہرحال عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو